بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا 17واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، قصص الانبیاء علیہم السلام کے ضمن میں آج کے درس میں اصحاب القریہ اور اس کے بعد سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ دراصل جیسے کہ میں نے اپنے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جتنے اللہ نے قصص بیان فرمائے ہیں، قصص انبیاء ہیں یا قصص المہلکہ المعذبہ، پہلی امتوں کے واقعات ہیں، ان تمام قصص میں بہت بڑی عبر ہیں، مواعظ ہیں، نصائح ہیں، ہدایات ہیں، اور مخاطبوں کے لیے یعنی کفار قریش اور اوصائے قریش کے لیے بہت بڑی تحدید ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس کے بعد قیامت تک ایمان لانے والوں کے لیے بہت بڑی تثبیت ہے، ان کے لیے ایک سبق۔ تو اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب آدمی قصص قرآن پر غور کرے یا قصص انبیاء علیہم السلام پہ غور کرے تو ان کو عام سطحی نظر سے یا دیگر کتب کی طرح نہ مطالعہ کرے، بلکہ اس کے اندر جو عبر ہیں ان کو پکڑنے کی اور سمجھنے کی کوشش۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب القریہ کا ایک واقعہ ذکر فرمایا جس میں اللہ کے 3 نبی بھیجے۔ تو اس واقعے سے اہل مکہ کے لیے بہت بڑی تنبیہ تھی کہ مکے والوں تم بھی تو غور کرو، تم بھی تو ایک قریہ ہو، تم بھی تو ایک شہر ہو۔ اگر ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو ان کے انجام کو دیکھو، اگر تم کیا سوچتے۔ اور اسی طرح قرآن مقدس جو ہے وہ ایسی تفاصیل میں نہیں اپنے آپ کو ڈالتا، اللہ کا کلام اتنا جامع معنی ہوتا ہے کہ وہ اتنی بات فرماتے ہیں جو بندوں کے لیے ذریعہ ہدایت۔ جیسے یہاں آ گیا اصحاب القریہ، تو اس میں قریے کا نام نہیں کہ وہ کون سی بستی تھی، کون سا شہر تھا، کیونکہ کوئی جغرافی کی کتاب تو ہے نہیں کہ پہلے اس پہ بحث کی جائے کہ جی وہ بستی کہاں تھی، اس کی آبادی کتنی تھی، طول و عرض کتنا تھا، اور وہ خط استوا پہ تھی کہ نہیں تھی، اس کا موسم کیسے تھا۔ یہ ابحاث جو ہیں یہ تاریخ سے یا جغرافی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کا اللہ کے قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے آج کل ہمارے پڑھے لکھے جدید حضرات کو کہ جب وہ بعض لوگوں کی تفاسیر دیکھتے ہیں نا جن میں اس قسم کی تفاسیر انہیں ملتی ہے کہ یہ بستی کا نام یہ تھا اور اس کی فلاں ملک میں واقع تھی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھو کمال تو اس شخص نے کیا ہے نا تفسیر قرآن لکھ کر، ورنہ پہلے جتنے علماء تفسیر لکھتے ہیں ان باتوں کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور جی ان کو معلومات ہی نہیں ہوتے نا، وہ کیا ذکر۔ یہ ایک بہت بڑی یعنی الجھن ہے جس میں ہمارا نوجوان طبقہ، جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے بڑا پھنسا ہوا ہے غریب۔ وہ جب کسی جدید عالم کی تفسیر پڑھتا ہے اور اس میں آبھاس ہوتے ہیں کہ قوم سمود کیا تھی اور قوم عاد کیا تھی، کہاں واقع تھی، آبادی کتنی تھی، محل وقوع کتنا تھا، رقبہ کتنا تھا، وہاں کا موسم کیسا تھا، تو کہتے ہیں یار یہ تو واقعی بڑا لکھا آدمی ہے۔ باقی علماء نے صحابہ سے لے کر اب تک جو تفسیریں لکھی ہیں نعوذ باللہ وہ تو پڑھے لکھے نہیں۔ حالانکہ وہ غریب یہ نہیں سمجھتا کہ ایسی چیزوں کا تفسیر میں ذکر کرنا منشاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے۔
اگر آپ نے ان چیزوں کے معلومات حاصل کرنے ہیں تو آپ عرض القرآن پر کتابیں لکھی ہیں علماء نے، وہ پڑھ لیں۔ اقوام عالم پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، وہ پڑھ لیں۔ اسی طرح الملوک والسلاطین پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، وہ پڑھ لیں۔ اس میں تفصیل آئے گی کون بادشاہ، کس کا بیٹا، کس کا باپ، کہاں کا بھائی، کہاں آیا، کہاں گیا، اس کا قرآن سے کیا جوڑ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ بھائیوں نے لا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ ابھی وہ کنواں کہاں ہے اس پر تو قرآن ذکر نہیں کرتا، فالقوہ ہو کر۔ اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا اور بھائی واپس آنے لگے تو بڑے بھائی نے انہیں نصیحت کی کہ ابا جان ہماری بات تو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا وسر القریۃ التی کنا فیہا، جی آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، ہم سچی بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ اب وہ بستی کون سی تھی کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب دونوں آئے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، کہ ایک بستی والوں پہ گزر ہوا، ان سے آپ نے مہمان ہونے کی حیثیت میں اپنی خبر دی، لیکن ان لوگوں نے کوئی مہمان نوازی نہ کی۔ وہ بستی کون سی تھی اللہ عالم۔ تو ایک تو یہ بات یاد رکھا کریں کہ قرآن پاک کا یہ موضوع نہیں ہے۔ قرآن مقدس اتنی چھوٹی کتاب نہیں ہے کہ میں ان چھوٹی چھوٹی ابحاث میں الجھا رہے۔ وہ تو کلام الملوک ملوک الکلام، یعنی بادشاہوں کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے۔ اس میں تو مقصد ہم نے یہ بدلانا ہے کہ عبر کا وہ کسی بستی سے واقعہ رکھتا ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی تفسیر میں جا رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ ایک پیغمبر ایک ایسی بستی پہ گزرے کہ دیکھا کہ وہ بستی برباد ہو چکی ہے اور درخت اوندے پڑے ہوئے ہیں نکل کر۔ تو اب وہ بستی کون سی تھی، قریہ کا ذکر ہے لیکن آگے تفصیل نہیں۔ اب اگر ان تفاصیل کا علم ہمیں ضروری ہے، بلکہ تو ضروری نہیں، اگر ضروری ہوتا تو اللہ قرآن میں ذکر فرما دے۔ اگر ہم ضرورت بھی سمجھیں تو اس پہ باقاعدہ کتابیں موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ قریہ کا اطلاق جیسے بستی پہ ہوتا ہے، اسی طرح کسی، ورنہ تو اصولاً یہ ہوتا ہے کہ قریہ، مدینہ، مصر، بلد مختلف لفظ ہیں۔ عربی تو بڑی وسیع لغت ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ تو جی قریہ ہے، اچھا اسی طرح بریہ ہے، اسی طرح ریف ہے، اسی طرح مصر ہے، اسی طرح مدینہ ہے، اسی طرح بلد ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تنذر ام القری ومن حولها، اب مکے کو ام القری بھی کہا گیا، بلد بھی کہا گیا۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ مقصد قریہ جہاں ذکر آ جائے ضروری نہیں ہوتا کہ بستی ہی مراد ہو، اس قریے سے مراد بہت بڑا شہر بھی ہوتا ہے، اس سے مراد مدینہ بھی ہو۔ اور کسی کسی جگہ اللہ نے مثلا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وہاں مصر کہا گیا، بہت بڑے شہر۔ تو اب یہ جو قریہ ہے اس کے بارے میں جو علماء مورخین ہیں وہ اس میں کہتے ہیں، بعض تو کہتے ہیں یہ قریہ جو ہے انطاکیہ ہے، اور انطاکیہ جو ہے اس میں آنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں جو 3 رسول جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، حالانکہ قرآن نے ان تینوں کا نام نہیں لیا۔ ان لوگوں نے کتب سابقہ سے روایات اسرائیلیہ سے نکالا ہے کہ صادق، مصدوق، بعض نے کہا یوشع، یوحنا، یہ سب نام روایات ایسی سے ہیں جن پر ہم اعتماد ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ سکتے؟ اللہ نے کچھ سب پیغمبروں کے نام تو نہیں لیے نا قرآن۔ اللہ نے خود اپنے پیغمبر کو فرمایا قرآن مقدس میں کہ ہم نے بعض انبیاء کا ذکر آپ پہ کیا ہے، بعض کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔
اور بعض کا اللہ نے اجمالاً ذکر کر دیا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض مورخین کا یہ خیال ہے کہ انطاقیہ ہے، اور یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو 3 رسول بھیجے گئے یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر یا رسول نہیں تھے، بلکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے رسول. اور انطاکیہ، پھر اسکندریہ، پھر رومیہ، بیت المقدس، یہ تقریباً 1 علاقوں کی بات ہے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن کے اسلوب کے خلاف ہیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس بستی کو برباد کر دیا. یہاں تک انطاکیہ کا تعلق ہے، وہ تو پہلی بستی ہے جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. تو اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہوتا ہے، یہ ایک مفسرین کرام کا یعنی اجماعی قاعدہ ہے کہ ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ قرآن میں خود مبہم رکھے تم بھی باس میں نہ پڑو. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے مبہم رکھنے میں ہی فائدے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے وہ کوئی بغیر حکمت سے ہے نہیں، کوئی بھی بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. اب بھی آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کے بعض ایسے کوڈ ہوتے ہیں جو کوئی بھی نہیں جانتا. اب ہر آدمی یہ کہتا پھر جی انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، تو یہ پوچھنے والے کی غلطی ہے. اگر ضرورت ہوتی ہے اس کی رعایا کو تو بتا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ خالق و مالک ہیں، جس چیز کو علماء کہتے ہیں ابہمو ہو، کہ اللہ نے خود مثلا الف لام را مبہم رکھا ہے کہ کیا مقصد ہے، بس ٹھیک ہے اللہ جان، سیدھی سی بات. ہمارے عقل کی پیمانے کی ایک حد ہے، اس سے ہم تجاوز کریں گے تو پیمانہ ٹوٹ جائے گا. جیسے آپ کے دکانوں پہ آپ جاتے ہیں نا، سبزی کے دکانوں پہ، تو وہاں آج کل الیکٹرانک قسم کے وہ میزان یعنی تولنے کے لیے آلات لگے ہوئے ہیں. اگر اس کی کیپیسٹی 10 کلو کی ہے، اگر 30 کلو رکھیں گے تو کیا ختم فیل ہو جائے گا. تو ہمارے عقول جو ہیں ان کی بھی ایک حد ہے، ہماری نظر جو ہے اس کی بھی ایک حد ہے، ہماری قوت سمع جو ہے اس کی بھی ایک حد ہے. اس رینج سے چیز نکل جائے نہیں سن سکتے آپ. تو اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پہ رعایت فرما دیتے ہیں کہ ان کے اندر زیادہ انہیں نہیں ڈالتے کہ بلا وجہ تفاصیل میں جانے کی میرے بندے کو ضرورت ہی نہیں، مقصد تو عبرت حاصل کر. تو ان بستی والوں کے پاس اللہ فرماتے ہیں کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے 2 رسول دی. فکذبوہما، بستی والوں نے بالکل کھلی تکلیف، انہوں نے کہا جی ہم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فعززنا بثالث، ہم نے پھر ان کو قوت دی، طاقت دی. تیسرا پیغمبر بھی ہم نے بھیجا، اور سب نے مل کر بستی والوں کو آ کے کہا فقالوا انا الیکم مرسلون، کہ ہمیں آپ ہی کی طرف بھیجا گیا ہے. ہماری بات سن. لیکن بستی والوں نے کیا کہا کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء انتم الا تكذبون. بستی والوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے، آپ تو ہماری طرح ایک انسان ہیں، بشر ہیں. اور یہ بھی بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہر کلمہ شریف پڑھنے والے کو ہدایت کا فیصلہ فرمائے. یہ بھی یعنی ابتدا سے دھوکہ چلا رہا ہے کہ جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا. یعنی وہ انبیاء کو بشر تو مانتے تھے کہ بشر ہیں، لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ بشر نبی ہو سکتا. قالوا بعض باللہ بشر مثلنا، آپ تو بشر ہیں. اسی طرح یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کافر کہتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہماری طرح بازار میں تشریف لے جاتے ہیں، تو ہم کیسے نبی مان لیں. یہ بہت پیچیدہ اور بہت پرانی بات ہے کہ ان کے دماغوں میں بھی ایک خلجان بیٹھا ہوا تھا کہ بشر ہیں لیکن نبی نہیں ہو سکتے. آج اندازہ کریں کہ ہزاروں سال بعد اور بعثت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب صدیاں بیت گئی، یعنی اب 1421 ہے.
آج بھی ہمارے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں کتنے لوگ ہیں جو اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ نبی جو ہیں ان کو بشر نہ کہیں، انبیاء نور ہوتے ہیں، بشر نہیں، بلکہ نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے بشر کہا تو آپ نبی کی توہین کر رہے ہیں، یعنی آپ کو بشر کہنے سے نعوذ باللہ آپ کی توہین ہو رہی اور آپ گستاخ ہیں انبیاء کہ نبی کو کہتے ہو بشر، ہم بھی بشر، نبی بھی بشر۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، بلکہ یعنی ایک مولوی صاحب تھے اللہ عالم، میرے خیال میں فوت ہی ہو گیا، پرانی بات ہے، اس کو جب کسی نے توجہ دلائی، اس نے کہا کہ جی بشر کہنا توہین ہے، تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، تو اس نے کہا یہی تو بات ہے نا جو تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ پاک نے کہا نبی سے کہ قل، آپ کہہ دیجئے کہ تحقیق میں بشر ہوں تمہاری طرح، تو اس کا ترجمہ یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ آپ کہیں تو کہہ دیں، میں آپ کو بشر نہیں کہتا۔ اب دیکھیں کیسے ترجمہ کیا، یعنی قل هو اللہ احد کا معنی بھی یہ ہوگا پھر کہ اللہ کے نبی اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ دیں اللہ ایک ہے، لیکن میں نہیں کہتا۔ تو یہ منطق تو پھر پورے قرآن میں چلا ہے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یعنی آپ کہنا چاہیں تو کہہ دیں میں نہیں کہتا۔ اور جیسے وہ ایک اور بھی بادشاہ ہیں نا جی آپ کے، وہ اللہ پاک رحمت کرے، انہوں نے بھی کوئی ایک نئی کتاب لکھی، کتاب الاخضر، تو اس میں اس نے کہا کہ یہ قرآن میں جتنے قل ہیں نا یہ نکال دو، یہ تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے نبی کہو، اب ہم تو نہیں کہہ سکتے نبی کو کہ کہو بس هو اللہ احد، اب کل کہنے کی ضرورت، یہ تو اللہ کا امر تھا نا کہ کل آپ کہیے، اب ہم کیوں کہیں؟ تو اکثر ایک نے کل نکال دی ہے اور کوئی اور آئے گا کوئی اور چیز نکال دے گا تو بات ختم ہو گئی۔ پھر قرآن تو قرآن نہ رہا، جو چاہے نکال دے، جو چاہے حذف کر دے، جو چاہے زیادہ کر دے، حالانکہ اتنا ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے بندے، ہم تو قرآن پاک میں جو واقعات ہیں یا جو آیات مبارک ہیں ہم ان کو نقل کر رہے ہیں، ہم حکم تھوڑا دے رہے ہیں۔ یعنی ایک پرائمری پاس بچہ جو ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ آج اگر ایک پریزیڈنٹ بادشاہ ایک آرڈر کرے، اس آرڈر کی کاپی لے کے میں پڑھنی شروع کر دوں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یوں کا، اس کا معنی یہ تھوڑا کہ میں بادشاہ ہوں، میں تو اس خط کو پڑھ رہا، یعنی کھلی سی بات، لیکن نہیں سمجھ آتی۔ اچھا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس زمانے کے جاہل اور کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جو ہے بشر تو ہے لیکن نبی نہیں، بشر ہیں انتم الا بشر۔ اچھا، ہمارے جاہل کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، نبی ہیں لیکن بشر نہیں ہے۔ اب فرق آپ سمجھیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں، کیونکہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں۔ مانا کیا ہوا؟ مانا ایک ہی ہوا نا، وہ بشریت کے قائل ہیں اور نبوت کا انکار ہے، کیونکہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ نبوت کے قائل ہیں اور بشریت کا انکار ہے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ بات تو دونوں کی ایک ہے، کفر تو دونوں کا ایک ہے۔ مسلمان تو تب ہوگا جب بشر بھی مانے اور نبی بھی مانے، اگر دو میں سے ایک چیز مانے تو کافر رہے گا۔ بشریت کا انکار کرے تب بھی قرآن کا انکار، نبوت کا انکار کرے تب بھی قرآن کا انکار۔ تو اس لیے ان لوگوں نے ان پیغمبروں کی تکذیب کر دی، فکذبوہما، اللہ نے تیسرا پیغمبر بھیجا، انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں جی، ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ پہ کوئی قرآن اتارا ہے یا کوئی کتاب اتاری، ہم نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ، آپ تو غلط کہتے۔ اور پیغمبروں کا حوصلہ دیکھیں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو دائی ہو، جو دعوت دینے والا ہو، جو تبلیغ کرنے والا ہو، جو کسی کو دین کی طرف بلانے والا ہو، اس کو پھر بڑے حوصلے کی ضرورت ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی سنت سے علم سیکھے، کہ کوئی جھگڑا نہیں۔ قالوا ربنا یعلم انا،
انا الیکم لمرسلون، یعنی کہ طیش میں آ جائیں، ورنہ ایک آدمی سے کہو نعوذ باللہ آپ بشر ہیں، آپ نبی نہیں ہیں اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پیغمبروں نے کوئی بالکل اسی حوصلے سے، علم سے اور بڑے بردباری سے نے کہا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، ہم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی سن لو کہ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم کھول کے تمہیں اللہ کی دعوت پہنچا دیں، بس نہیں مانتے ہیں آپ کی بات۔ اس لیے مفسرین کرام نے اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر انبیاء علیہ السلام کی دعوت پہ ہی کافر غور کر لیتے تو سمجھ آ جاتی کہ بھئی یہ ہم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے، کچھ چیز بھی نہیں مانگتے، اور پھر ہمیں بات پہنچا رہے ہیں، تو ایسا آدمی کیوں جھوٹ بولے گا؟ کتنے لوگ ہیں جو یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ کے ملکوں میں اور بڑے دور دراز کے ملکوں میں جب تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ پہنچتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کیوں آئے ہیں، کیا بات ہے، ٹکٹ اپنی، کھانا اپنا، بستر اپنا، روٹی اپنی، ہر چیز اپنی، تو وہ جب ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایک دعوت لے کے آئے ہیں، ہم تو اسلام کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر بھائی جو ہے اللہ نے جس کو انسان بنایا وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، ہم تو تمہارے لیے آئے، تو پھر وہ حیران۔ اسی طرح ایک جگہ جب وہ لوگ پہنچے تو ایک ان کو دور ایک مسجد نظر آئی، تو ان کی عادت ہوتی ہے بیچاروں کی، وہ جب جاتے ہیں کہیں بھی قیام کرتے ہیں مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسجد والے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے، تعصب سے نہیں ٹھہرنے دیتے، پھر بیچارے کوئی اپنا متبادل ڈھونڈ لے۔ تو بہرحال جب وہاں گئے تو وہ مسجد جو تھی وہ قادیانیوں کی تھی، احمدی فرقے کی تھی، کیونکہ یہ فتنہ جو ہے اب پوری دنیا میں اللہ معاف فرمائے پھیل رہا۔ کل کے اخبار میں پڑھ رہا تھا، انڈیا کی ایک خبر تھی کہ ایک ماں 4000 روپے میں اپنا بچہ بیچ کے چلی گئی۔ تو جو عورت غربت سے تنگ آ کر 4000 روپے میں اپنا لخت جگر، اپنی اولاد، اپنے جگر کا ٹکڑا بیچ سکتی ہے، اس کو 2 لاکھ روپے دے دو، قادیانی بنا لو، عیسائی بنا لو، جو مرضی ہے بنا لو۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے بوسنیا میں، کوسوپا میں، شیشان میں، یا جہاں جہاں مسلمانوں کو صابرہ، شیلا میں، جہاں جہاں مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو کون لے کے جا رہا ہے؟ عیسائی، NGOs، عیسائی، اور ہمدردی بھی کر رہے ہیں، دیکھو جی بچے ہیں مر جائیں گے، ہم تو ان کو ان کی ہمدردی کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جب وہ دودھ پیتے بچے کو لے کے جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے بڑا ہو کر وہ مسلمان بنے؟ آپ یہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، تنخواہیں ہیں، عزت ہے، آپ کو ماشاءاللہ رہائش ہے، بڑا گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، آپ نے اتنے عرصے میں کتنے آدمیوں کو دین پہنچایا؟ ایک NGOs میں ایک عورت ہے جس نے افغانستان کی استباح حالی میں آ کے کام کیا اور 90,000 افغانی کو عیسائی بنا دیا۔ تو کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے ہماری عورتیں گھر میں بیٹھ کے کیا کرتی؟ بس ٹھیک ہے جی، تنخواہ ہے، کام کرتے ہیں، جا کے سو جاتے ہیں، روٹی تو کما کھائے کسی طور مچھندر، ہم تو پیٹ کے غلام ہیں، اقتصادیات کے مارے ہوئی قوم ہیں ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، دیکھیں کہ نبی پہ کیسے کیا گزری ہوگی، ایمان سے کہیں آپ جائیں کسی کے پاس، اس کو کہیں کہ جی میں آپ کو دین کی دعوت ہو گیا، جاؤ جھوٹے، تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ ذرا اس واقعے کو اپنے دماغ میں اتاریں۔ ایسے تو قرآن پڑھ کے آپ چلے جائیں گے، انہوں نے کہا جی انت باللہ تک آپ جھوٹ بولتے، یعنی اللہ کے نبی کو، اپنے ملک میں کسی مولوی کو تو کھڑے ہو کے کہہ کے دیکھ لو
کہ تم جھوٹ بولتے ہو. ایک مولوی کو، ایک چھوٹے سے سیاسی لیڈر کو آپ کہہ کے دیکھ لیں گے جی جھوٹ بول رہے ہو، شام تک آپ کی نسل بھی نہیں ملے گی اس علاقے میں. یہ اللہ کے نبیوں کی اس سے بڑی صداقت کیا ہے کہ سامنے کھڑے ہو کے ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا بھائی تم نہ جانو ہمارا رب تو جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول، اور ہم تمہیں ایک بات پہنچانے ہیں. تو وہ لوگ جب گئے تو قادیانی سے ملے، اس نے پہلے انکار کیا، بڑی مشکل سے وہ مان گیا. اس نے کہا میری مسجد میں رہ سکتے ہیں آپ، لیکن چونکہ ہم احمدی ہیں، قادیانی ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں اہل سنت ہیں اور ہمارے مسلک کے خلاف ہیں کہ ہاں کوئی تبلیغ نہیں ہوگی، تقریر نہیں ہوگی، دعوت نہیں ہوگی، کوئی کتاب نہیں پڑھو گے، صرف رات گزار لو. یہ کینیڈا کے علاقے میں مسجد. انہوں نے کہا ٹھیک. اب جناب وہ ساری رات امیر نے کہا کہ بھئی اب چونکہ دعوت تو ہم دے نہیں سکتے، دن کو جہاں جائیں گے دعوت کا کام کریں گے، لیکن تہجد کے وقت سب وضو کرو، تہجد پڑھو، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگو، اور اسی امام صاحب کے لیے دعائیں مانگو. دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، اس نے آخر دروازہ تو کھول دیا نا ہمارے لیے. اب جناب 3 دن رو رہے ہیں اور امام صاحب چھپ چھپ کے سونے بھی میرا نام کیوں لیتے، دیکھا میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. 3 دن کے بعد کہا جی صاف لے کو ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا اچھا آپ کسی کو اگر نہ بتائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ 1-2 دن کے لیے چلتا ہوں. وہ چل پڑا. تیسری رات اسے خواب میں زیارت ہوئی اور اس کے بعد حکم ہوا کہ ابھی تک تمہیں حق اور باطل سمجھ نہیں آیا، اور روتا ہوا اٹھا اور فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان. اس ایک بندے نے کام کر کے جتنے وہاں خاندان اس مسجد کے متولیوں میں اور اس میں نماز پڑھنے والوں میں قادیانی ہو چکے تھے، ایک بندے کی محنت سے کئی گھر جو تھے الحمدللہ دوبارہ مسلمان. اب جناب انہوں نے ایک اتنا نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں نہ تو طیر نہ بکم، جب سے تم لوگ آئے ہو نا ہمارے تو ملک میں نوسط آ گئی ہے، ہمارے رزق میں کمی آ گئی. لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. انہوں نے کہا کہ جاؤ ورنہ ہم پتھر ماریں گے آپ، یا ہم آپ کو دردناک عذاب دیں. اللہ کے نبی نے کہا خدا کے بندے کوئی ہم کہاں سے بدقسمتی لے آئے یا نحوست لے آئے، ہر کسی کی نحوست اس کے اپنے ساتھ ہو. اور اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ. ایک آدمی ہے، اس نے کہا بستی والوں اور شہر والوں عقل کرو، اللہ کے پیغمبروں کی بات مان لو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کی حقانیت کی کہ من لا یسألکم اجرا، وہ تم سے کچھ نہیں مانگتے، کچھ نہیں چاہتے، اور بات بھی وہ تمہیں ایسی کرتے ہیں ہدایت والی، اور خود بھی کردار والے اور ہدایت والے لوگ ہیں. لیکن جناب ان لوگوں نے بالکل نہ مانا، اور کتابوں میں تفسیر میں مزید تفصیل آتی ہے کہ انہوں نے اس بندے کو بھی نعوذ باللہ شہید کر دیا. بعض لوگوں نے علماء نے کتابوں میں اس کا نام حبیب المری لکھا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام حبیب النجار تھا. بہرحال جو اصل نام تھا وہ اللہ ہی جانتے. اب خدا کی شان یہ ہے کہ اس نے اپنے اس مقام پہ وہ جمع رہا. قال انی آمنت بربکم فاسمعون. سنو میں نے مانا ہے اللہ، میں ان نبیوں کو سچا مانتا ہوں. ان لوگوں نے مار دیا، لیکن مارنے کے بعد اللہ نے بھی ایسا بدلہ دیا کہ موت کے فوراً بعد اس کو جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیا. قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اس لیے حضرت ابن عباس نے کیا بڑی بات کی ہے کہ جب اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا، جنت کی نعمتوں میں بھیج دیا، تو وہاں بھی حسرت کر رہے ہیں کہ ہائے کاش وہ قوم بھی مان لیتی، ان کو بھی پتہ لگ جاتا کہ دیکھو آج میں کون سی جنتوں میں بیٹھا ہوں، میرے رب نے مجھے کیسی عزت دی. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ کیسا مومن تھا کہ زندہ تھا تو دعوت دے رہا تھا، اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعوت کی بات کر رہا.
اس کے بعد بھی اس کو اپنی قوم کا احساس، اپنی برادری کا احساس ہے کہ زندگی میں بھی ان کو ہدایت کرتا رہا، موت کے بعد بھی کہتا ہے کہ یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو بھی خبر ہوتی کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بستی والے ہمارے ان تینوں انبیاء کی تکذیب کے مصر ہو گئے تو پھر اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں کوئی فوجیں نہیں بھیجنی پڑی، ہمیں کوئی لشکر نہیں اتارنے پڑے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور نہ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم اتاریں ان کانت الا صیحۃ واحدہ، فقط ایک چیخ، ایک آواز تھی کہ وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اور وہ آواز کیا تھی؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا آپ جائیں فاخذ بعضادتی الباب، شہر کا جو بڑا قلعہ تھا، اس کا جو بڑا دروازہ تھا، اس کی دونوں کناروں کو پکڑ کے سیدنا جبریل علیہ السلام نے جو ہے آواز دی، چیخ پاری، تو سب کے سب مر گئے۔ اس آواز میں اتنی قوت تھی، اتنی شدت تھی کہ اس کی طاقت کو برداشت نہ کرتے ہوئے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ایسے ہو گئے جیسے کوئی بجھ جاتا، جیسے آگ بجھ جائے تو کیا ہوتی، راکھ ہوتی، یعنی ان کی وہ شوخیاں، وہ قوت، وہ ساری کی ساری جو تھی ختم ہو گئی۔ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ کیسے کہ ان کے بعد جب بھی کوئی رسول آیا تو اسے ٹھکراتے ہیں اور اس کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ تو یہ اصحاب القریہ کے بارے میں بھی انبیاء علیہم السلام کا ذکر آیا، لیکن ان کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمائے، اتنا ذکر آیا کہ پہلے 2 بھیجے گئے، اس کے بعد پھر 1۔ اور اسی سلسلہ قصص انبیاء علیہم السلام کے ضمن میں نے جو دوسری آیت تلاوت کی تھی وَظَنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ ذکر ہے سیدنا یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے ایک جگہ تو فرمایا ذنون، اور ایک دفعہ فرمایا صاحب الحوت۔ یاد رکھیں، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں اور نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں، ان کو یعنی اچھا ان کا نام بھی قرآن میں ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، نام بھی قرآن میں ہے، لیکن کہیں کہیں قرآن پاک نے اس کو مچھلی والے کے نام سے بھی یاد فرمایا، کیونکہ ان کے واقعے میں مچھلی کا ایک اہم واقعہ۔ تو یونس علیہ السلام جو ہیں یونس ابن متہ، اب علماء کا اختلاف ہے کہ متہ جو ہے آپ کے والد کا نام ہے یا والدہ کا نام ہے، لیکن راجح قول یہی ہے محدثین کے نزدیک کہ متہ آپ کے والد کا نام ہے، آپ کی والدہ کا نام نہیں۔ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا نام یونس نہیں تھا بلکہ یونان تھا، اور ان کے والد کا نام جو ہے امتا تھا، لیکن یہ روایات جو ہیں غیر مصدقہ ہیں۔ اصل جب بخاری شریف میں اللہ کے نبی نے خود فرما دیا یونس ابن متہ تو بات ختم ہو گئی۔ اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں یہودی جیسے تاجر ہوتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں تو اس زمانے میں کافی یہودی تھے، بنی نذیر تھے، بنی قینقاع تھے اور بنی قریظہ تھے۔ تو کچھ یہودی ایک تاجر جو تھا وہ کچھ سامان لے کے آیا، اور تجارت کا سامان تھا، وہ بیچ رہا تھا مدینہ منورہ میں، اور ایسے اتفاق سے کوئی بات جو ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی پورے خلق پہ، مخلوق پہ۔ تو ایک انصاری صحابی سن رہے تھے، انہوں نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو،
سب سے افضل تو سیدنا محمد الرسول اللہ ہے. تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام مخلوقات پہ فضیلت دی؟ اس نے کہا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. اب انصاری کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. اسی پہ بات بڑھ گئی تو انصاری صحابی نے اس کو تمانچہ مارا منہ پہ. نے کہا گستاخی کرتے ہو حضور کی شان. کیونکہ ایک مومن جس کے دل میں سچا عشق ہو حضور کا، وہ تو پھر برداشت نہیں کر سکتا. اب جناب جب وہ چانٹا لگا اس کو تو وہ جناب سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم معاہد ہیں، ہم ذمہ ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، آپ نے ہماری حفاظت کرنی ہے، تو آپ کا آدمی مجھے مارتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو طلب فرمایا اور پوچھا بھی تم نے کیوں مارا؟ اس نے کہا حضور میں نے مارا ہے. جو عاشق ہوتے ہیں پھر وہ انکار تو نہیں کرتے. انہوں نے کہا حضور اس نے ایسی بات کی میرا دل برداشت نہیں کر سکا. میں نے کہا افضل تو محمد رسول اللہ ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام آتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا آپ نے فرمایا کہ لا تفضلونی، ایسا نہ کیا کرو کہ مجھے ایک دوسرے سے بڑھاؤ. اور فرمایا تمہیں پتا ہے کہ قیامت والے دن جب مجھے ہوش آئے گی فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ آخِذٌ بِسَاقِ الْعَرْشِ، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہیں. پتہ نہیں یا تو وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے. یعنی واقعی ان کی اتنی بڑی شان ہے. اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی یونس بن متیٰ، یہ بھی نہ کیا کرو کہ مجھے یونس بن متیٰ پہ فضیلت دو. اصل بات یاد رکھیں کہ اس میں بھی علماء نے جواب دیا کہ یہ تو واضح بات ہے کہ حضور افضل ہے. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے رہے کہ لو کانا، اگر میرا اللہ مجھے آپ حضور کی امت میں بھی اٹھا دیں. اور حضور نے بھی فرمایا کہ لو کانا موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں تو وہ بھی میری پیروی کریں. تو پھر حضور نے ایسے کیوں فرمایا؟ اور ایسے کیوں فرمایا کہ کسی نبی کو کسی نبی پہ نہ بڑھایا کرو؟ حالانکہ اللہ نے خود نبیوں کی شان بلند کی، ایک سے دوسرا زیادہ افضل ہے. فضلنا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ان رسولوں کو ہم نے بعض سے بعض میں فضیلت دی. منہم من کلم اللہ. تو اب اس کی بات سمجھیں. علماء کرام نے حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ ابھی حضور پاک کو یہ اللہ کی طرف سے خبر نہیں دی گئی تھی کہ آپ سب سے افضل. تو جب یہ خبر ہی نہیں ملی تھی تو حضور کا یہ کہنا جو ہے وہ درست. ایک بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہی بڑائی کی اور یہی حضور کے افضل ہونے کی تو علامت ہے کہ حضور کہتے ہیں بھی مجھے دوسرے سے نہ بڑھاؤ. تو جس میں شان ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو گھٹاتا ہے، بڑھاتا نہیں. یہی تو شان ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کہ اتنی تواضع فرما رہے ہیں کہ بھئی اس یہودی نے بھی جو ایک پیغمبر کا نام لیا ہے نا، اس لیے آپ نے فرمایا بھی موسیٰ کی اتنی بڑی شان ہے، وہ تو مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے. تو یہ مقام تواضع ہے، یہ مقام انکساری ہے، اور یہی دلیل عظمت. آپ جائیں نا جی کسی عالم کے پاس، کوئی بڑا عالم ہو، اس سے اگر بات کرو کہے گا جی ہم تو بھائی طالب العلم ہیں اور ٹھیک ہے فرمائیں، اگر مجھے بات آتی ہوئی تو میں بتا دوں گا، ورنہ آپ کو پھر کسی بڑے عالم کے پاس بھیج دوں گا. لیکن کوئی میری طرح چھوٹا سا پڑھا لکھا ہو ماشاءاللہ، جیسے 3 حدیثیں پڑھ لی ہوں، سبحان اللہ، وہ تو نہ محلے کو سونے دے گا، نہ گھر والوں کو، نہ راستے چلنے والوں. خیر جی کتاب میں یہ لکھا ہے. اچھا جی ماشاء اللہ. کئی آ جاتے ہیں مثلا ہمیں اور جی بخاری شریف میں لکھا ہے. میں نے کہا جی یہ بھی پتا ہے آپ کو بخاری شریف کس نے لکھی ہے؟ نہیں ہو جی نام تو نہیں آتا. میں نے کہا ماشاء، جو نام ہی نہیں آتا تو اس کا لکھا آپ نے کیا سمجھا کو؟ جب آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ بخاری شریف لکھنے والے کا نام کیا ہے. اچھا کہتے میں نے کہا اچھا بخاری شریف آپ نے کہا جی بخاری شریف کا میں روز مطالعہ کرتا ہوں، اردو ترجمہ ہے میرے پاس ماشاءاللہ. میں نے کہا اچھا جی بخاری شریف کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ اور جی بخاری شریف.
اب جن کا یہ حال، یعنی میں ابھی بھی انشاءاللہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، جتنے میرے آدمی دوست بیٹھے ہیں کسی کو بخاری شریف کا نام نہیں ہے. اگر مجھے کتاب کا نام آپ بتا دینا میں آپ کو پیر مان لوں گا. بالکل سوال ہی بدل نہیں. سب یہی کہتے ہیں کہ بخاری شریف، وہ بخارا تو جگہ کا نام تھا اللہ کے بندے. سمرقند بخارا تو جگہ کا نام ہے. ابھی عبداللہ محمد بن اسماعیل جو ہیں وہ اس علاقے کے رہنے والے سے نسبت ہوگی. کتاب کا نام بخاری کیسے بن گیا؟ یہ تو اس شہر کی طرف نسبت ہے. چلو اگلے درس تک بھی آپ ڈھونڈ لیں انشاءاللہ تو پھر بھی انعام کی حد باقی. ایک ہفتہ ہے پورا، اور پھر کتابیں دیکھ کر تو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوتا نا، لیکن اس کے بعد بھی انشاءاللہ آپ مشکل سے ڈھونڈ پائیں. تو جب یہ عالم ہو اور بندہ کہے کہ میں بخاری شریف، وہ جی حدیث شریف میں یہ مسئلہ لکھا ہوا، وہ اللہ کے بندے پہلے تمہیں حدیث شریف کا بھی پتا. تو اس لیے ایک بڑے، تو یہ شان تھی میرے مدنی کی کہ جو شان والا ہوتا ہے وہ دوسرے کی شان پڑھا. اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ جہاں حضور نے فرمایا نا کہ ایک نبی کو دوسرے پہ نہ بڑھاؤ، کیا مانا؟ یعنی ایسے نہ بڑھاؤ کہ ایک کی شان بلند ہو اور دوسرے کی توہین ہو. مانا بڑھانے کا ایک تو ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ نے سارے نبیوں میں سے 5 کو اولو العزم بنایا، اور پھر 5 میں سے بھی سب کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا امام. لیکن جب ہم تقابل کریں، ایک کہیں موسیٰ علیہ السلام افضل، ہم کہیں ہمارا نبی افضل، اس کا معنی یہ ہے کہ ذرا ایک پہلو نکلتا ہے کہ کہیں دوسرے انبیاء کی شان میں کمی نہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام جو ہے نا، سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کا نام جو ہے وہ عظمت کے ساتھ لینا چاہیے. اس میں کوئی ایسا پہلو نہ ہو کہ جس میں اللہ کی شان میں کوئی کمی ہو. اس کی علماء نے ایک عجیب باریک مثال دی ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے ایک آدمی آپ سے پیسہ مانگنے آئے، غریب ہے، فقیر ہے، خیرات مانگتا ہے، تو عام طور پر رواج ہے نا، کہہ دیتے ہیں اللہ کریم. تو یہ بھی ایک توہین کا پہلو ہے، یعنی ہم اس کو کچھ نہیں دے رہے اور اس کو اللہ کے نام پہ رکھانا چاہتے ہیں. تو یہ بھی عظمت اس میں ربک کے خلاف ہے کہ جس کو تم خالی بھیج رہے ہو، تم اس کو کچھ نہیں دے رہے ہو، اور پھر یہ کہا کہ اللہ کریم، یعنی اللہ سخی. بھائی اس کا مطلب ہے یہ بیچارہ مانگ جو رہا ہے تو اللہ سخی ہوتا تو کیوں مانگتا؟ یہ تو غریب نہ ہوتا نا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یوں نہ بڑھایا کرو نبیوں کو کہ دوسرے پیغمبر کی توہین کا پہلو نکلے. تو روکنے کا مقصد یہ تھا حدیث مبارک. یونس ابن متہ جو ہے یہ بالاتفاق یہ بات ہے کہ یہ نینوا کے، نینوا جو ہے یہ شہر ہے موصل کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا شہر جو تھا وہ نینوا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے اور راستے میں آپ ایک باغ میں رکے تھے اور آپ کے پاؤں مبارک بھی زخمی تھے، تو باغ والوں نے حضور کی خدمت میں کچھ انگور بھیجے اور لے کے آنے والا جو تھا وہ ان کا ایک غلام تھا. جب وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انگور پیش کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا تو اس نے کہا کہ اور اس نے بھی جواب دیا. تو حضور نے فرمایا من این انت، کہاں سے ہو تم؟ انا من نینوا، میں نینوا کے. فرمایا اچھا اچھا وہ تو میرے بھائی حضرت یونس کی جگہ ہے، حضرت یونس ابن متہ کی جگہ ہے نینوا، اسی جگہ کے رہنے والے. اس نے کہا کہ ہاں، اور وہ فوراً گرے. اس نے کہا حضور آپ کیسے جانتے ہیں یونس ابن متہ کو؟ فرمایا وہ اللہ کا نبی ہے، میں نہیں جانوں گا تو کون جانے. تو فوراً اس نے کلمہ پڑھ دیا. تو اس لیے آپ کے نینوا ہونے میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ اسی شہر میں اسی علاقے کے رہنے والے تھے. اور اس دور میں آشوری قبائل کی حکومت تھی اور ان کے بڑے عروج کا زمانہ تھا. اور سیدنا یونس ابن متہ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے روایات میں کہ اللہ ہر نبی کو 40 سال کے بعد نبوت دیتے ہیں، لیکن بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 28 سال تھی جب آپ کو نبوت دی. سیدنا اللہ کی شان ہے. یعنی ایک عام قاعدہ ہے کہ ہر پیغمبر کو 40 سال کے بعد نبوت دی جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام ابھی مہد میں تھے، جھولے میں تھے، کہا انی عبداللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی وہ ایک اغلب یعنی عام قاعدہ یہ ہے کہ 40 سال کے بعد نبوت دی جاتی ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو پہلے دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے فرمائے۔ تو اس لیے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی اور آپ کو اسی نینوا والوں کے لیے بھیجا گیا، اور نینوا کی جو بات ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ 1 لاکھ سے کچھ اوپر کی آبادی تھی۔ اب کچھ اوپر کتنا تھے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ 10,000، بعض کہتے ہیں 30,000، بعض کہتے ہیں 18,000، لیکن جب قرآن نہیں کہتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے 18 میں یا 20 میں جانے کی؟ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اللہ نے ان کو بھیجا 1 لاکھ یا اس سے زیادہ، کتنے زیادہ تھے اللہ عالم۔ یونس علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی لیکن قوم نے نہ مانا۔ آپ متواتر کتابوں میں آتا ہے کہ 7 سال تک دعوت دیتے رہے لیکن قوم نہ مانا، تکذیب۔ حضرت یونس علیہ السلام جوانی تھی اور 7 سال کی محنت کا جب کوئی رنگ بھی نہ دیکھا تو غصے میں آئے اور انہیں عذاب سے ڈرایا کہ تم تو تکذیب کے اس مقام پہ پہنچ گئے ہو کہ اب اللہ کا عذاب۔ اور یہ ڈرانے کے بعد قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پیغمبر کسی قوم کو اللہ کے عذاب کی وعید کا بیان دے، اس بستی سے اس وقت تک اس کو نہیں جانا چاہیے جب تک حکم خدا بندی نہ، جیسے لوط علیہ السلام کہ اللہ کا حکم آیا کہ اسر بأہلک، اب آپ جائیں گے۔ اللہ کا حکم آیا نوح علیہ السلام کو کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بنائے پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے تو پھر آپ جائیں۔ یعنی اگر پیغمبر کو یہ خبر دے دی جائے اس امت پہ عذاب آئے گا، اس قوم پہ ہلاک آئے گا، لیکن اس پیغمبر کو بغیر اذن ربی وہاں سے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام سے یہ اجتہادی خطا ہو گئی کہ اللہ کا انتظار حکم کا کیے بغیر آپ چلیں۔ چلنے کے بعد راستے میں آئے، دریا تھا، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈولنے لگی۔ تو اس زمانے کے ملاح بھی کوئی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہماری کشتی نے تو کبھی ایسا واقعہ نہیں کیا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غلام ہے جو اپنے سردار سے بھاگا ہوا ہے، ایسی کوئی بات ہو تو پھر کشتی پہ ہماری پہ کچھ نہ کچھ مصیبت آ جاتی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے اب ہم کیا کریں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، جب انہوں نے بات کی نا تو آپ کو بات یاد ہے، وہ آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے، میں ہوں جو اپنے سردار سے اس کی حکم اور اجازت کے بغیر بھاگا ہوں۔ نے کہا حضرت یونس آپ، کیونکہ یونس علیہ السلام کو آپ کا شہرا، آپ کی عزت وقار کردار نبی ہیں، وہ تو علاقے میں، انہوں نے کہا جی نہیں آپ نے، انہوں نے کہا بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بھاگے کشتی کی طرف، اب انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نہیں مانتے تو پھر ہم قرا ڈالتے ہیں، کس کا قرا نکلے؟ جب قرا ڈالے تو یونس علیہ السلام کا قرا نکل آئے، جب قرا ڈالے تو یونس علیہ السلام، انہوں نے جب 3 دفعہ قرا ڈال لیا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی ساری بستی کشتی والے ڈوب جائیں تو اچھی بات تو نہ ہوئی نا، اس لیے بس اب قرا بھی میرا ہے اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے باقی اپنے سردار کے حکم کے بغیر سفر کیا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا، بلکہ خود ہی آپ نے چھلانگ لگائی تھی۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ یونس علیہ السلام آ رہے ہیں، فوراً یونس کو اپنے پیٹ میں لے لو، اور ساتھ حکم دیا کہ خبردار لا يخدش خدشا، حضرت یونس علیہ السلام کے بدن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، تیرے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ رہیں گے۔ اب جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اب دیکھیں نا خداوند قدوس، آپ کے دنیا میں ایسے بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے لیکن ایسا قید خانہ کو بنا سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر کسی کو قید کرتے؟
تاخانے بنا لیں گے، قلعے بنا لیں گے، غاریں بنا لیں گے، کنویں بنا کے کسی کو لٹکا دیں گے، لیکن یہ چلتا پھرتا قید خانہ، یعنی یہ تو موبائل جیل ہو گئی نا جی، اور پانی میں باقاعدہ وہ چل رہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حفاظت ایسی ہے کہ کچھ دیر تک یونس علیہ السلام کو بھی خیال آیا مچھلی کے پیٹ میں آ گیا، اب کیا بچنا ہے؟ کہتی ہے کہ پھر آپ نے جب حرکت کی تو دیکھا کہ بھئی ٹانگیں بھی ٹھیک کام کر رہی ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور سانس بھی اس مچھلی کے سانس کے ساتھ آ جا رہی ہے۔ تو وہ مچھلی جب نیچے چلی گئی نا کارل بہار میں، تو وہاں ایک آواز آئی، تو حضرت یونس حیران ہوئے کہ یہ کیا آواز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یونس یہ جو سمندروں کے اندر کارے دریا میں یا ان کے نیچے بھی کوئی مخلوق ہے وہ بھی میری تسبیح کر رہی۔ تو اس لیے قرآن کہتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ حضرت یونس بھی تسبیح کرنے والے تھے، اور آپ نے تسبیح کیا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس کلمے کے بارے میں میرے آقا سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی بہ اجاب، فرمایا جو بندہ میرے بھائی یونس کی دعا پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ اس کی بھی دعا ضرور سنیں گے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث سے مبارک میں ہے حضور نے فرمایا کہ وہ اسم اعظم جس کے ساتھ جو مانگا جائے مل جائے وہ اسی میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له، اللہ نے دعا سن، ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ لیکن یاد رکھیں اس دعا کا بھی اثر تب ہوتا ہے جب مانگنے والا بھی یونس علیہ السلام کی کیفیت میں گزرے۔ یہ تو نہیں نا کہ ایسے کرائے پہ بلایا جی آیت کریمہ کا ختم کرانا ہے، 1.25 لاکھ پڑھانی ہے جی، پڑھے لوگ۔ وہ بھائی تمہیں اتنا بڑا شوق ہے تو خود پورا کرو، 1.25 لاکھ تمہیں پتہ بھی لگے نا کچھ پڑھنے کا، محنت بھی تو ہو نا، نہیں کرائے پہ بلا لیا اور ان کو جی پیسے بھی دے دیں گے اور جی ختم کرایا ہے آیت کریمہ شریف کا، ماشاءاللہ جی۔ تو اب جناب حضرت یونس علیہ السلام، بعض علماء کہتے ہیں کہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ، اور ملائکہ نے عرض کیا کہ رب کریم آواز آتی ہے سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اس آواز کا، یہ میرا عبد حضرت یونس ہے مچھلی کے پیٹ میں۔ اب سب ملائکہ نے بھی اللہ سے درخواست کی کہ مولا رحم کر۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے حکم دیا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی کو حکم دیا کہ نکل، بس نکل، تو بس وقت پورا ہو گیا تو مچھلی کو حکم دیا گیا اسے یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پہ، اور وہی اللہ نے کدو کی بیل پیدا کر دی، اور اس کے ساتھ یہ پیدا ہو گیا کیونکہ حضرت تو جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے ایسے تھے نا جیسے بچہ آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے کدو کی بیل جو تھی وہ فوراً وہاں پیدا کر دی، اور کدو کی بیل میں خدا کی شان یہ اثر ہے کہ وہاں مکھی نہیں بیٹھتی۔ ہر درخت پہ ہر بیل پہ مکھیاں بیٹھیں گی لیکن کدو پہ نہیں بیٹھیں گی۔ اسی لیے کدو جو ہے کچا بھی کھا لیں یا پکا بھی کھا لیں اتنی محبوب چیز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کی غذا کا بھی، اور جنگل سے ہرنی آ کے آپ کو دودھ پلا لے اور آپ جناب کدو کھا لیں۔ ایک دن کدو کی اس بیل کو ذرا کیڑا لگا تو سوکھنے لگی، تو حضرت یونس علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور رونے لگے کہ اللہ میاں یہی تو ایک سایہ تھا جو جھوپڑی بنا کے میں بیٹھا تھا، یہ بھی سوکھ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اس بیل کا تو تمہیں خیال آ گیا، بستی والوں کو جو آپ چھوڑ کے آ گئے ان کا خیال نہیں آیا؟ آپ کو ایسے بیل کے سوکھنے کا تو بڑا خیال آ رہا ہے لیکن آپ تو بستی والوں کو برباد کر کے آ گئے تھے۔ اچھا حضرت یونس علیہ السلام جب چلے تو بستی والوں کو جب عذاب کے علامات نظر آئے تو یہ پہلی بستی ہے کہ جس پر پھر اللہ نے ان کی توبہ، وہ بچوں کو لے کر جانوروں کو لے کر جناب
نے ایسا کیا کہ ساری اولادوں کو لے کے باہر نکل آئے، بچوں کو الگ چھوڑ دیا، ماؤں کو الگ بٹھا دیا، جانوروں کو الگ باندھ دیا اور بچوں کو الگ باندھ دیا، جو دھوپ پڑے اور بچے روئیں، جانور روئیں، چیخیں، اللہ کی رحمت آ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اور کسی بستی کو ایسے مہلت نہیں دی، الا قوم یونس لما آمنوا فکشفنا عنہم العذاب، ہم نے عذاب کھول دیا۔ اچھا، اس پر بڑی بحث ہے کہ جب عذاب آ گیا تو پھر ایمان کیسے قبول ہوا؟ حالانکہ فرعون بھی تو ایمان لایا تھا، اور اس وقت کا ایمان یاس ہوتا ہے، وہ تو قبول ہوتا ہی نہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون پر عذاب نازل ہو گیا، جب عذاب نازل ہو جائے تو ایمان قبول نہیں ہوتا۔ یہ تو علامات و آثار عذاب تھے، ابھی عذاب آیا نہیں تھا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہاں حضرت یونس علیہ السلام بھی تو اللہ کے حکم سے پہلے تشریف لے گئے تھے، وہاں تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کے ایمان کو قبول کیا، ایک تو عذاب نازل بھی ہوا اور پھر اس کے بعد اللہ نے دوبارہ حکم دیا حضرت یونس علیہ السلام کو، اور وہ دوبارہ اسی بستی میں تشریف لے آئے نینوا میں، اور اسی میں فوت ہوئے اور اسی میں دفن ہوئے علیہ الصلاۃ والسلام۔ وما علینا الا البلاغ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں اور ضمن میں ہم نے سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ مبارکہ سابقہ درس میں پڑھا تھا، اور آج اس درس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے شان والے پیغمبروں میں سے ہیں، اولو العزم من الرسل میں۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے، اللہ نے ان کو شرف کلام سے نوازا ہے، اسی لیے ان کا لقب مبارک جو ہے کلیم اللہ ٹھہرا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کے پاس بہت جامع، عظیم، کامل، مکمل کتاب تورات دی گئی۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن کے عظمت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت میں سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور بعض احیاء ایسے ہوں گے جو بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اور میں جب دیکھوں گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہیں، فرمایا اللہ عالم، یا تو وہ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے، یا پھر اللہ نے ان کو بے ہوشی دی ہی نہیں، اس لیے کہ ایک دفعہ وہ طور پہ بے ہوش ہو چکے ہیں، تو اس کے بدلے میں آج اللہ نے ان کو اس بے ہوشی سے بچا لیا۔ اللہ پاک تو ہر چیز کا بدلہ عطا فرماتا، یعنی اتنا بڑی شان ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک طرح سے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا احسان کہ جب معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ 50 نمازیں فرض ہوئیں تو مشورہ دینے والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں اور اللہ سے اپنی امت کے لیے معافی مانگیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔
یعنی آپ اندازہ کریں کہ آج ہم لوگ 5 نمازیں بھی صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے کسی جگہ سارے قرآن میں آپ دیکھیں یہ کسی جگہ نہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو. سارا قرآن کا آپ مطالعہ کریں، کسی جگہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نماز پڑھو. ہر جگہ یہ لفظ ملے گا آپ کو کہ نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ مقیمی الصلاۃ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ہر جگہ لفظ ملے گا اقیمو، قیام سے کہ نماز قائم کر. قائم کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ پڑھ لو، ورنہ تو اللہ پاک یہ فرماتے کہ سر لو، نماز پڑھا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی حکم دیا یہی حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو. میرے بندے وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے. تو قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے تمام شروط و ارکان کے ساتھ اپنے وقت میں ادا کرنا، اس کا معنی ہے قائم کرنا. یعنی کیا مطلب؟ اگر ایک آدمی عصر کی نماز کے لیے بیٹھا ہے، جب سورج پیلا ہونے لگا تو جلدی سے اللہ اکبر کر دیا، نماز تو پڑھی ہوتا، لیکن نماز قائم نہیں کی. اسی طریقے سے آپ بیٹھے رہے، اپنا اذان ہو گئی ہے ظہر کی، آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا ویسے وضو کر رہا ہے اور اس کو لمبا کر رہا ہے، اور جناب جب تکبیر ہو گئی اور پہلی رکعت کھڑی ہو گئی اور پھر آگے مل گیا اللہ اکبر. تو یعنی اس میں تھوڑا سا ایک سوچ ہوتی ہے، آدمی کو سوچنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ جتنا اپنی ڈیوٹی کے لیے اپنے گھر کو نکلنے سے جتنی اہمیت دیتے ہیں، ذرا توازن کریں اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں، کہ آدمی گھر میں ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، جو اس کے محبوب ترین چیز ہے، اولاد سے زیادہ انسان کے لیے اور کیا. لیکن اگر وہ بچہ بھی دوڑ کے آتا ہے نا باپ کے پاس اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے باپ اٹھا لے، تو کہتے ہیں نہیں 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 یار، مجھے ڈپٹی پہ جانا ہے بیٹا، کیا تنگ کر رہے ہو بھائی. دیکھو نا وہ بیگم کہتے ہیں اس کو پکڑو، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. یہ دیکھو مجھے تنگ کر رہا ہے کہ اٹھاؤ. اب میں اس کو اٹھاؤں گا تو میری تو پریز ٹوٹ گئی، میرا سارا تیاری جو ہے وہ خراب ہو گئی اور میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے. اب بیوی کہہ رہی ہے کہ جناب 2 منٹ کے لیے ٹھہر جائیں، میں نے آپ کے لیے بہت اچھی چیز پکائی ہے. وہ کہتے ہیں کمال کر رہی ہو، میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے. تو جس قدر اہمیت تم ڈیوٹی کو دے رہے ہو، کبھی غیرت آئی ہے کہ خدا کی نماز کو بھی اتنی اہمیت دی ہو؟ اور اگر تم نے اتنی نہیں دی ہے تو پھر بندوں کا خوف اور پیسوں کی لالچ تمہیں اللہ کے فرائض سے زیادہ. سیدھی بات، آج ہم مسلمان کیوں ناکام ہیں اور پوری دنیا میں، پورے عالم میں ہم کیوں ذلیل ہیں؟ کہ ہمارا رویہ جو ہے منافقانہ ہو گیا ہے. اس میں ہم مولوی بھی ہیں، اس میں پیر بھی ہیں، اس میں طالب بھی ہیں، اس میں دین کی جماعتیں بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دنیا دار بھی ہیں، ملازم بھی ہیں. ہر آدمی کا یعنی کردار جو ہے وہ منافقانہ ہو گیا ہے کہ نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن اسلام کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی پڑھتے ہیں، لیکن اہمیت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے آ گئے پہلی رکعت مل گئی تو کیا ہے، اور دوسری رکعت مل گئی یا آخری مل گئی یا چلو ایک اور جماعت تو کھڑی ہوگی یار اس میں بھی مل جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پھر اگر کوئی سمجھائے تو ساری قرآن حدیث کی وہ آیتیں جمع کر لیتے ہیں کہ جی اسلام نے بڑی آسانی دی ہے. مولوی صاحب آپ کیوں سختی کرتے ہیں؟ یعنی دین میں آسانی ڈھونڈتے ہیں، ڈپٹی میں سختی ڈھونڈتے ہیں. اب خود اندازہ کریں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. کیا ہم منافق تو نہیں؟ کیا ہم نے کبھی اتنا احساس کیا ہے اللہ کے دین کے فرائض کا جتنی اپنے ایک معاشی مسئلے کے لیے
پیٹ کے مسئلے کے لیے، ایک پیسہ حاصل کرنے کے لیے کہ ہم نے وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، رشتہ دار عزیز اقارب چھوڑ دیے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعض ملازمین بیچارے، یعنی والدین فوت ہو جاتے ہیں، وہ جنازے میں بھی نہیں پہنچ سکتے، ملازم ہے، ڈیوٹی ہے، کیا کرے، چھٹی نہیں مل رہی۔ تو اتنی ساری قربانیاں صرف ایک معاش کے لیے دے رہے ہیں نا کہ پیسے مل جائیں گے، اسٹیٹس بن جائے گا، یہاں سے کما کے جائیں گے، وہاں اپنا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل قائم کر لیں گے، بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ جو ہے ان سے مفاد حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارا اپنا اسپتال ہوگا۔ اتنا ہم نے اللہ کے کعبے کو تو کبھی اہمیت نہیں۔ ہم جاتے ہیں یہ مسئلہ ضرور پوچھ رہے تھے، اور جی ہم تو مکے میں رہنے والے ہیں، حضرت ڈپٹی کے لیے گئے تھے، اس لیے ہمارے لیے تو بڑا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے لیے عمرہ تو ضروری نہیں ہے، نوکری پہ واپس آنا زیادہ ضروری ہے۔ آخر یہ کیا مطلب؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیں اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے غور کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے قرآن نہیں آیا تھا کہ قصے کہانی کی کتاب ہے، ہم برکت کے لیے پڑھ لیں، یا کوئی مر جائے گا تو اس کی قبر پہ جا کے بیٹھ کے پڑھ لیا کریں گے، اس کو ثواب ہوگا، عذاب قبر رفع ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ ساری زندگی اس نے قرآن پڑھا نہیں، اب مر گیا ہے تو ہمارے پڑھنے سے اس کا عذاب اٹھ جائے گا۔ یعنی یہ اور دھوکھا ہے کہ آدمی کو اطمینان دلا دیا جائے کہ جی آپ جو مرضی ہے کرو، جب تم مرو گے فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے بڑے ختم کروا دوں گا۔ یہ کتنا بڑا دھوکھا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے دین کو سمجھیں کہ کتنا بڑا احسان ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ اگر حضور پاک ان کی بات سن کے مان کے اللہ سے درخواست نہ کرتے، تخفیف نہ ہوتی، تو کون 50 نمازیں ادا کرتا جو امت 5 نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں؟ اچھا، اور پھر یہ ہے کہ جن کو نماز نصیب ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا احسان کیا اللہ میاں پر۔ دیکھو جی آج میں نے پوری 5 نمازیں پڑھی ہیں، 4 بھی نہیں پڑھی، بڑی مہربانی جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر آپ نماز نہ پڑھتے تو اللہ کی عظمت و کبریائی میں کتنا خلل آ جائے۔ ہندو جو نہیں پڑھتے تو اللہ کی خدائی میں کوئی فرق آ گیا، یہود اور نصارہ اور سکھ جو نہیں پڑھتے تو اللہ کی شان اور عظمت میں کوئی کمی آ گئی ہے کہ اگر ہم بھی چند آدمی نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ عظمت ہے، اللہ ان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام فرمائے کہ انہوں نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان۔ اور اسی طرح یہ عظمت بھی موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی اگر مجھے اسی جگہ پر لے جاؤ تو میں اپنے بھائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے پہچان لوں گا۔ حضور نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا سرکار کیسے؟ فرمایا جب میں لیلۃ المعراج مجھے جبریل لے کے جا رہے تھے تو ایک سرخ ریت کا ٹیلا تھا، اس کے قریب موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ نے مجھے دکھایا، کشف کر دیا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھے۔ تو یہ عظمت جو ہے یہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، اور اسی طرح یہ عظمت بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے کہ آپ کے بھائی کو بھی نبوت ملی، یعنی اللہ نے آپ کو بھی نبی اور رسول بنایا، اور آپ کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرما دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو منظور کرتے۔ تو یہ عظمت شان جو ہے یہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام صرف نبی اور رسول نہیں تھے، بلکہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا، آپ کو نبی بنایا، اور آپ کو حکومت دی، آپ کو حکم دیا، طاقت دی، اقتدار دیا۔ یہ عظمت جو ہے یہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ اور اسی طرح یعنی آپ دیکھیں اگر پورے قرآن پاک میں آپ کو کبھی غور کرنے کا موقع مل جائے، فرصت مل جائے، تو 138 بار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں نام لیا ہے، 138 کا، یعنی اندازہ کریں
کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتنی بڑی شان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں قرآن میں جو ایک عظیم ترین جامع ترین دستور و منشور ہے قیامت تک، اس میں اللہ نے 138 مقام پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ دیکھیں، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ الانبیاء، سورۃ ہود، سورۃ یونس، سورۃ کہف، سورۃ طہ، سورۃ القصص، کون سی صورت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں؟ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا شان۔ اور تیسری بات میرے عزیزان محترم یہ دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں اتنی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور اتنی تفصیل سے، یعنی ایک ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، اس کی وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان کی زندگی اور ان کے احوال بعین ہی اسی طرح ہیں جیسے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے فرعون وقت کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کو کرنا پڑا، اسی طرح اپنے زمانے کے فرعون کا مقابلہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، کہ بھئی میرے بھائی موسیٰ نے بھی فرعون کا مقابلہ کیا تھا لیکن میرا فرعون تو اس کے فرعون سے بھی آگے۔ آپ نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، کہ میرا فرعون جو ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جو وقت گزرتا ہے آدمی ترقی کرتا ہے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تو پرانے دور کا تھا نا، اس کے مقابلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون تو بہت بعد میں آیا۔ اور ہمارے جو آج کل کے فرعون ہیں یہ تو ویسے کمپیوٹرائزڈ ہیں، ہمارے فرعونہ جو ہیں، ہمارے فرعون جو ہے نا جو اس دھرتی پہ رہتے ہیں، یہ تو کمپیوٹر کے زمانے کے لوگ ہیں۔ یہ تو پتہ نہیں کہ اگر حضور پاک دیکھتے تو حیران ہو جاتے۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ اللہ تو قادر ہے نا، اگر آج حضور کے صحابہ کو کھڑا کر دیں، زندہ کر دیں اور وہ ہمیں دیکھیں تو وہ حیران ہو کے کہیں گے بھی پتہ نہیں یہ جو کچھ ہیں سب کچھ ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں یہ لوگ۔ اور ہم جب ان کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے بھئی یہ تو انسان بھی معلوم نہیں ہوتے، یہ تو اور کسی دنیا اور سیارے کی مخلوق۔ یعنی ان میں اور ہم میں اتنی تفاوت ہو، اتنی آسمان و زمین کا فرق ہوگا کہ کیونکہ ہمیں وہ دیکھ کے حیران ہوں گے نا کہ نہ لباس میں، نہ شکل میں، نہ صورت میں، نہ سیرت میں، نہ کردار میں، یہ تو کسی طرح بھی اسلام سے نہیں ملتے، تو یہ کیسے مسلمان ہوئے بھائی؟ کیونکہ صحابہ میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا نا کہ کوئی لباس غیر اسلامی پہنے، ان میں تو تصور بھی نہیں تھا نا، وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی ایک صحابی کلین شیو ہو، وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی صحابی کے ہاتھ میں سگریٹ ہوگی یا کسی صحابی کے گلے میں ٹائی ہوگی یا کسی نے پینٹ پہنی ہوئی ہوگی۔ آج پوری دنیا چیختی ہے نا کہ دیکھو جی وہ مولوی آ گئے ہیں نا، تو وہاں جناب کہتے ہیں وہ یہ طالبان جو ہیں کہتے ہیں جی وہ پیمانے لے کے کھڑے رہتے ہیں، لوگوں کی داڑیاں ناپتے ہیں، جن کی چھوٹی ہو تو ان کو جیل میں بند کر دیتے ہیں کہ جب تک داڑھی بڑی نہ ہو جائے۔ اصل یہ بات نہیں، اصل تکلیف اسلام سے ہو رہی ہے، ورنہ وہ بیچارے کسی کی داڑھی شاڑی نہیں ناپتے۔ وہ یعنی بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جو بالکل دہریے خیال کے تھے نا، ڈاکٹر جاوید اقبال جیسے لوگ، علامہ اقبال کا بیٹا جو بہت بڑی شخصیت ہے اور جسٹس تک اس نے عہدے بھی حاصل کیے ہیں، وہ جو بالکل اپنے باپ کے نظریات کا بھی مخالف ہے، میرے خیال میں وہ دین کے قریب ہی نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ طالبان کا علاقہ دیکھ کے آیا، آج سب سے بڑا مبلغ ہے ان کا، اس نے کہا مجھے تو اسلام سمجھ ہوا ہے، اس نے کہا مجھے تو اسلام آج سمجھ آیا ہے کہ 1450 سال بعد کوئی دنیا میں ایسا خطہ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بے عین ہی وہی اسلام نافذ کریں جو صدیق و عمر عثمان و علی نے کیا تھا، اور انہوں نے عملاً کر کے دکھایا ہے۔
یعنی آپ حیران ہوں گے، میرے اپنے ساتھیوں نے بتلایا کہ ہم گئے تجربے کے طور پر، ہم نے ایک مسجد میں نماز پڑھی اور اپنی گھڑی جو تھی میں نے چھوڑ دی. میں نے سنا تھا کہ وہاں امن ہے. کہتے 24 گھنٹے کے بعد میں آیا تو میری گھڑی وہیں رکھی تھی، اور میں نے اٹھانے کا ارادہ کیا تو فوراً ایک نوجوان بچہ سا آیا. اس نے کہا وہ مت اٹھاؤ. میں نے کہا میری ہے. اس نے کہا تمہاری اب کیا دلیل ہے کہ تمہاری ہے؟ پہلے رپورٹ کرو، ثابت کرو کہ تمہاری ہے. ہم تو کل سے پہرا دے رہے ہیں. یہ ابھی یعنی آپ حیران ہوں گے میرے عزیز، یعنی انسان دور کی باتیں سنتا ہے نا. یہ ابھی اپنے اسلام آباد کا یعنی واقعہ ہے. ایک بہت بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت شریف آدمی، حاجی صاحب بہت کاروباری آدمی ہیں. ان کی گاڑی، اور گاڑی بھی پجیرو آج کل تو اس کا ایک اپنی یعنی حیثیت ہے، وہاں تو 40-45 لاکھ روپے کی گاڑی ہے. تو وہ گاڑی جو ہے چوری ہو گئی. اس بیچارے نے ہر ممکن کوشش کی اور جا کے مقامی پولیس کو بڑی مشکل کے بعد جا کے بتلایا کہ یہ گاڑی میری چوری ہو گئی ہے اور فلاں آدمی نے چوری کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پکڑ لیا اس آدمی کو. حاجی صاحب خوش ہو گئے کہ اصل آدمی پکڑا گیا ہے. دوسرے دن جب حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا تو وہی آدمی جو ہے تھانے میں اپنے ایس ایچ او کے ساتھ جناب تو کرسی پہ بیٹھا ہے، گپے لگا رہا ہے، کافی پی رہے ہیں. میں گیا، میں حیران ہو گیا. وہ کہنے لگے حاجی صاحب آپ کو بڑی غلط فہمی تھی کہ یہ آپ کی گاڑی انہوں نے چرائی ہے. نہیں، یہ تو بہت مزید اور شریف آدمی ہیں، آپ کو کسی نے دھوکہ دیا. کیونکہ ان کا آپس میں مکا ہو گیا تھا، چھوٹ گیا. دوسرے دن وہ کہتے ہیں کہ میں آئی جی اسلام آباد کے پاس گیا. میں نے کہا حضرت تیری چوری ہو گئی، مجھے پتا ہے کہ فلاں آدمی نے کی ہے. اس نے کہا حاجی صاحب پریشان نہ ہو، آپ اس پورے اس علاقے میں جو دیانتدار ایماندار افسر پولیس کا سمجھتے ہو اس کا مجھے نام دے دیں، میں آپ کو حکم لکھ دیتا ہوں، وہ آپ کی تفتیش کرے، وہ آپ کی گاڑی برآمد کرے. اس سے زیادہ میں آپ کی کیا خدمت کرتا ہوں. تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ 3 دن میں لوگوں سے پوچھتا رہا، مجھے ایک ایماندار افسر نہیں ملا. آخر چوتھے دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایماندار تو نہیں ملتا، کوئی تعلق دار افسر ڈھونڈ لو. تو ایک دوست کو جا کے ڈھونڈا. میں نے کہا یہ واقعہ. اس کا ٹھیک ہے آپ مارک کرائیں، میرے نام تفتیش، سوال نہیں پہ، ہم 24 گھنٹے میں آپ کو گاڑی برآمد. جب چور معلوم ہے ایک بات ہے. میں نے اس کے نام تفتیش کرائی، انہوں نے چور کو پکڑا. 2 دن کے بعد چور چھوڑ دیا. پتہ لگا کہ ان کو بھی 1 لاکھ روپے مل گئے. اور مجھے بلا کے کہہ دیا کہ حاجی صاحب آپ کا دماغ کسی نے خراب کر دیا، بڑا شریف آدمی، اس نے آپ کی گاڑی نہیں چرائی. آخر وہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میرا اتنا بڑا نقصان تھا، میں نے اپنے پرائیویٹ ذرائع سے کوشش شروع کی کہ کسی طرح گاڑی تک پہنچ جاؤں. تو مجھے پتا لگا کہ گاڑی یہاں سے پشاور سے تورخم کے راستے سے وہ تو افغانستان نکل گئی. وہ کہتے ہیں جی میں وہاں بھاگا. وہاں پہنچ کے ایک سفید کاغذ پہ میں نے ان کو درخواست دی کہ میری گاڑی کا نمبر یہ ہے، یہ رنگ ہے، یہ چیسی ہے، یہ ایسے ہے، چوری ہو گئی ہے، فلاں بندہ پشاور سے لے کر فلاں تاریخ کو آپ کے ملک میں داخل ہوا ہے، میں بہت پریشان ہوں. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے مہمان خانے میں ٹھہریں، آپ 24 گھنٹے ہمیں مہلت دیں. 24 گھنٹے کے بعد حاج صاحب کہتے ہیں میں جب گیا تو چور موجود، گاڑی موجود، ڈرائیور موجود، لانے والا سب کھڑے تھا. انہوں نے کہا جی یہ آپ کی گاڑی؟ ہم نے کہا جی بالکل یہی گاڑی. انہوں نے کہا ان کا فیصلہ کیا ہے ہم نے ہاتھ کاٹنے کا، آپ اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں، ورنہ ہم نے تو یہ سزا ان کو دینی ہی دینی ہے، باقی یہ اپنی گاڑی ہے لے جاؤ. اور پھر مایا ڈرائیور دیا، آدمی دیا، اور کہا بھی ان کو کھانا بھی کھلاؤ اور ان کو جا کے بارڈر پہ چھوڑو، پھر آگے ان کا ملک ہے، یہ جانے ان کا کام جانے. تو ان کو کیسے 24 گھنٹے میں یہ ساری چیزیں مل گئی؟ وجہ کیا ہے؟ اسلام. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 18 سماعت فرمائیں.